السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی۔ ہم ایک تاریخی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تاریخی سلسلہ اسلامی تاریخی سلسلہ ہے۔ ہم نے ابتدا کیا تھا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پھر ان کے آل و اولاد، پھر اس طرح ہوتے ہواتے چلتے چلتے ہم پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بڑے بڑے واقعات کا پیش آنا، اصحاب فیل کا واقعہ جو خصوصاً مشہور ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشانیاں آنا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور وہ عقل مندی کہ جو عرب کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کرنا اور اسلام کو عام کرنے کے لیے رات و دن ایک کر دینا، یہ ساری چیزیں ہم نے بالتفصیل سن لیا۔ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے اور ہم نے اس سلسلے کو کسی مشغولیت کی بنا پر منقطع کر دیا تھا۔ بہت ہی شوق و ذوق سے جو لوگ سن رہے تھے، بالکل اپنا معمول بنا لیا تھا جن لوگوں نے، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ ان کا ایک شوق، ایک لگن لگ گیا تھا اس سلسلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس شوق اور لگن کو قبول فرمائے اور مزید ترقی دے، اور جن لوگوں کے اندر اس شوق نہیں ہے اسلامی تاریخ کو سننے کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ان کے شوق کو مزید ترقی دے اور وہ اسے پابندی سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ پھر ہم اپنی مشغولیت سے فارغ ہو کر پھر آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو آسان سے آسان انداز میں، آسان سے آسان طریقے میں اسلامی تاریخ سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم نے یہاں تک سن لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا فاصدع بما تؤمر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دین کو عام کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے درمیان اس کے ایک ایک چیز کو اللہ کے حکم کی بنا پر لوگوں میں پھیلایا، عام کیا، تو دشمنیاں بھی بڑھنے شروع ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا قبول ہونا، عمر ابن خطاب یا ہشام ابن عمرو دونوں میں سے اللہ تو کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اس دعا کو قبول فرمائی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 40 نمبر کے مسلمان ہوئے۔ پھر آپ لوگوں نے یہ بھی جان لیا کہ حبشہ کی طرف پہلے گروہ کا کیا کرنا، ہجرت کرنا، پھر اسی طرح دوسری گروہ کا کیا کرنا، حبشہ کی جانب ہجرت کرنا، ایک عجیب واقعہ، پھر اس کے درمیان میں دھوکہ ہو جانا، پھر عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ۔ میں اس لیے دہرا دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور آپ کی یادیں تازہ ہو جائیں، پھر آپ اس سلسلے سے جڑ جائیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت اسید، ان لوگوں کا اسلام کا پھیلانا اور خصوصاً حضرت مصعب ابن عمیر کا کس طرح مدینہ کے اندر اسلام کو عام کرنا، ڈٹ کر کام کرنا، اور اسلام کے مدینہ کے اندر اسلام کا پھیل جانا اور گلی کوچوں سے اسلام کی آوازیں کا بلند ہونا، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنی عمر مبارک 51 سال 51 ایئرس اور 8 مہینے اور 20 روز غالباً کی عمر تھی، اور 12 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 12ویں سال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کیا ہے وہ 13ویں سال، مکی زندگی 13 سال کی ہے اور مدنی زندگی 10 سال کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے کی بات. اور نبوت ملی کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 40 سال کے بعد. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. تو عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 51 اور 8 مہینے 20 روز کی تھی. ایک عجیب واقعہ، ایک عجیب سانحہ پیش آیا کہ جس کا اس دور کے اندر سمجھنا بالکل آسان ہے. اللہ رب العزت نے ٹیکنالوجی کو، سائنس کو اتنا عام کیا لوگوں کے درمیان کہ اس کا سمجھنا اس دور کے اعتبار سے بالکل آسان ہو گیا. کہ آن میں، پلک جھپک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان دنیا، آسمان دنیا سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان اور پھر 7ویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا. یہ واقعہ جو مشہور ہے معراج کے نام سے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا بارہا، لیکن اس ترتیب اور اس سلسلے سے نہیں سنا ہوگا کہ جس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالتفصیل ایک تاریخی سلسلے کو سن کر آ رہے ہیں، کہ جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کو تو عجیب ایک لذت محسوس ہو رہی ہوگی، ایک نشہ اور ایک عادت سی لگ گئی ہوگی. بہت اچھی چیز ہے، اچھی عادتوں کا لگ جانا مبارک ہے. وہ ان کے دل میں ایک تڑپ، ایک لگن رہتی ہے، کب ہم اس کے بعد والی چیزوں کو سنیں، کب اس کے بعد والے کی ایک یاد جیسے ستاتی ہے، تو اس طرح فکر لگی رہتی ہے کب اس کے بعد والا سیشن آئے گا. تو اللہ رب العزت ان کے اس تڑپ اور لگن کو قبول فرمائے اور ان کے شوق و ذوق کو ترقی دے اور اس کو قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال کی، یاد رکھیے 8 مہینے تقریباً 20 روز کی ہوتی ہے. دوشنبے کا رات ہوتا ہے، دوشنبے کا رات، اور 27 رجب المرجب، رجب کا مہینہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معراج کا واقعہ پیش آتا ہے. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، سبحان الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہاں تک اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہاں تک لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت؟ مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی تک، قبلہ ثانیہ سے قبلہ اول کی طرف. میں آپ لوگوں کو ایک اشارہ دے رہا ہوں، ایک پوائنٹ دے رہا ہوں تاکہ آپ ایک اور تاریخ کی طرف بھی جائیں. قبلہ ثانیہ سے قبلہ اول کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، جن کا نام ام ہانی تھا. کیا تھا؟ ام ہانی تھا. کس کی بیٹی تھی؟ ابو طالب کی. کس کی؟ ابو طالب کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، دختر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں آرام فرما رہے تھے. رات کا وقت، یعنی اس وقت میں جو نمازیں فرض تھی وہ 2 نمازیں تھیں، ایک صبح کی نماز اور ایک جب دین ختم ہوتا، رات کی ابتدا ہوتی، سورج غروب ہوتا، غالباً عشاء کی نماز کہہ لیجئے یا مغرب کی نماز کہہ لیجئے. تو بس 2 ہی نماز تھی جس کو ادا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں نماز ادا کی اور دین ڈھلا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، آخری نماز ادا کر کے آرام کے لیے چلے گئے ام ہانی کے یہاں. آرام فرما رہے تھے. اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں، اپنے ساتھ ایک
جنتی مرکب یعنی جنتی سواری کہہ لیں، اب وہ کس شکل میں تھا اس کو ہم ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کے درمیان عجیب عجیب باتیں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ عجیب عجیب طریقے اس میں عجیب عجیب شکل و شباہت بتاتے ہیں۔ بس ہم اتنا کہہ لیں گے کہ ایک جنتی سواری تھا۔ اب جب جنتی سواری ہوگا تو اس کا ہر چیز الگ ہوگا دنیا کے اعتبار سے، وہ دکھنے میں، خوبصورتی میں، اپنے نشو و نما میں، اپنے نشیب و فراز میں، اپنے اونچائی اور بلندی پہ عجیب ایک الگ ہی شان رکھ رہا ہوگا، اپنے رفتار میں، اپنی نگاہ میں، اپنے چال میں ایک الگ ہی شان ہوگی اس کی۔ بس ایسا کہہ لیجئے کہ ایک جنتی سواری تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا۔ حضرت جبریل امین اسے لے آتے ہیں اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں باندھتے ہیں۔ پھر ایک خادمانہ صفت، خادم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، کہ وہ کیا ہوتا ہے جب مالک سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پیر کو دباتا ہے یا سلاتا ہے اٹھانے کے لیے، ایسا نہیں اے چل اٹھ ایسا نہیں کہتا ہے، بلکہ سلاتا ہے ادباً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تھے تو ایک آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس طرف اس طرف، دیکھتے ہیں کہ کوئی نظر نہیں آتا، پھر لیٹ جاتے ہیں، آنکھ بند کر جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہاں چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے غالباً کہتے ہیں کہ 34 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ، لیکن ایک جو معراج اس میں سے ہوئی ہے، غالباً باقی معراج خواب میں ہوئی ہو، لیکن ایک معراج جو ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام انبیاء سے الگ ہے، اور وہ یہ جسمانی معراج ہے، وہ یہ جسمانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں، پھر حضرت جبریل ان کے پیر کو چھو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار، چھو کر یعنی سلام کرنا نہیں مراد ہے، غلط فہمی میں مت رہیے، بلکہ یہاں چھونے سے ادباً مراد ہے، یعنی کسی کا ادب کرتے ہوئے ہم اس کے پیر کو داب کر، چھو کر، سالا کر کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں، اپنے والدین ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، تو اس طرح ادب حضرت جبریل امین کیا کر رہے تھے؟ تو دوسری مرتبہ بھی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت میں چلے جاتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ جب ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت جبریل کا آواز سنائی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو دیکھا، سلام عرض کیا اور کہا کہ ایک مبارک اور نورانی سفر کی آپ کو مبارکباد ہو اور آپ چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر حتیم کے اندر لے آتے ہیں۔ حتیم یعنی کعبۃ اللہ کا وہ حصہ، اس سے پہلے بھی میں نے بالتفصیل اسے بیان کیا ہے، جہاں اہل مکہ، کفار مکہ جب وہ کعبۃ اللہ کی کیا کر رہے تھے؟ تعمیر کر رہے تھے، لیکن حلال پیسہ، جاہلیت تو تھی ان کے اندر، درندگی تو تھی، لیکن اللہ کی ایک عظمت بھی ان کے دلوں کے اندر تھی، اور وہ عظمت کیا تھی؟ وہ عظمت یہ تھی کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے حلال پیسہ جمع کیا تھا کہ جس کے اندر کوئی حرام کی ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ ہو، تو اس کمائی کو اکٹھا کیا تھا جس سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا تھا، بنانا تھا، بلڈ کرنا تھا جسے، لیکن وہ اتنا ہی تعمیر ہو پایا، مکمل نہیں ہو پایا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو باقی حصہ جو چھٹا ہوا ہے وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، کوئی اگر اس کو بھی چھوئے تو وہ بھی کعبۃ اللہ کے دیوار کو چھویا ہے، وہ کعبۃ اللہ کا ہی دیوار ہے، حصہ ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا گویا کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اس حتیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، جنت کی پیالی لائے ہوئے تھے، اس پیالی میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی مرتبہ شق صدر ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، جب پچھلی سیشن کو آپ نے بالتفصیل سنا ہوگا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں دودھ پی رہے تھے، تو اس وقت میں یا پرورش پا رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا، جب وہ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ جا رہے تھے، کہاں؟ بکریاں چرانے کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید پوش لباس
نے پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا دھویا، جس کو گھبرائے ہوئے آ کر حلیمہ سعدیہ سے انہوں نے کہا تھا، اور یہ بھاگ کر ہانپتی کانپتی گئی تھی۔ تو ایسے ایک واقعہ پھر پیش آئے، یہ چوتھی مرتبہ واقعہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی سینے کو چیرا گیا، دل کو باہر نکالا گیا اور اسے آب زمزم کے پانی سے، جنت کی پانی، آب زمزم کے پانی سے کیا کیا گیا؟ دھویا گیا۔ پھر اس دل کو رکھ کر پھر اس میں نور و حکمت اور اس نورانی سفر کے لیے، اللہ کے پاس جانے کے لیے جتنی نور و حکمت کی ضرورت تھی اسے اس کو بھر دیا گیا اور پھر واپس سی دیا گیا۔ پھر یہ عمل کرنے کے بعد بن ٹھن کر، جیسے کوئی کسی کو کہیں جانا ہوتا ہے تو کیسا بنٹا ٹھنٹا میک اپ، تیاری، شرٹ شوٹ، ایک دم پورا اچھی طرح تیار ہوتا ہے، بار بار شیشے کے پاس دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، کہیں میں جہاں جا رہا ہوں جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں خراب تو نہیں لگ جاؤں گا، یا میں انہیں خراب تو نہیں لگ جاؤں گی۔ تو اس طرح انسان بار بار اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنوارا جا رہا ہے، کس سفر کے لیے؟ اس سفر کے لیے جس میں ملاقات کس سے ہونے والی ہے؟ اللہ رب العزت سے، بالکل آمنا سامنا۔ اور اس عالم یعنی جہاں جنت دوزخ کا سیر کرنا، انبیاء کی امامت کرنا اور عجیب عجیب چیزوں کو دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوتے ہیں اور حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رقاب کو اور لگام کو حضرت میکائیل علیہ السلام پکڑتے ہیں اور وہاں سے سفر شروع ہوتی ہے۔ یہ دو فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام رقاب کو اور حضرت میکائیل علیہ السلام لگام کو پکڑتے ہیں اور وہاں سے سفر شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ یہ سفر میں اس سواری کی رفتار کتنی تھی؟ ایک ادنا سی رفتار کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم گرتا تھا، یعنی ایک قدم ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارا قدم 1 فٹ سے بھی کم میں گرتا ہے، لیکن اس کا قدم جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا 1 قدم گرتا تھا۔ اب سوچئے کتنی تیز رفتار سواری ہوگی، یہ اس کا ایک ادنا سا مثال ہے۔ وہاں سے پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے نخلستان میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں کے بعد کیا کرنا تھا؟ ہجرت کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یثرب جس کا آج نام مدینۃ المنورہ ہے، یہ پہلے زمانے میں اس کا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نخلستان میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحم یہ اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، بیت الحم میں۔ پھر طور سینا میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی تھی، ہم کلام ہوئے تھے، جس سے ان کا لقب کیا ملا تھا ان کو؟ کلیم اللہ۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، محمد الرسول اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ روح اللہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا لقب ملا ہے؟ کلیم اللہ، جبکہ ان کی زبان کے اندر لکنت تھی، یعنی لڑکھڑاتا تھا زبان بات کرنے کے اندر ان کی، لیکن اس کے باوجود ایسا شخص، ایسا نبی جس کی زبان میں لکنت، لیکن اللہ اس سے ہم کلام، اور اس کو لقب کس بات کا مل رہا ہے؟ کلیم اللہ کا۔ تو وہاں اس پہاڑی سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں کس جگہ؟ بیت المقدس میں۔ یہ وہی قبل اول ہے جس کے سلسلے میں آج تنازع چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ جس کے آس پاس رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے آس پاس رحمتیں ہی رحمتیں رکھ دی ہیں، اور وہاں پر تمام انبیاء اپنی اصل شکل میں کیا تھے؟ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اور ویلکم کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، جو سواری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق، اس کو اس گیٹ پر باندھا جاتا ہے جس کا آج بھی نام باب محمدی کے نام سے ہے۔ اس گیٹ کے حلقے میں، کونڈی میں باندھ دیا جاتا ہے اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے تحیت المسجد ادا کرتے ہیں،
اور تمام انبیاء کی کیا کرتے ہیں؟ امامت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تمام لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کون ہے اس لائق جو ان تمام انبیاء کی امامت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے امامت کرنے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سرداری کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، سارے لوگ جگہ ہو گئے، کیوں نہیں؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جگہ ہونا، اور سب اپنی اصل شکل میں موجود تھے وہاں۔ اور یہ سارا سفر یعنی کہیں گے چند سیکنڈ کے اندر طے ہوا ہے۔ آگے چل کے آپ سنیں گے اس کی کیفیت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نماز ادا کرنے کے بعد باہر آتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام 2 پیالے کے اندر، ایک میں خمر اور ایک میں حلیب یعنی دودھ، اور ایک میں شراب، ایک تشتری کے اندر رکھ کر، یعنی ایک کیا کہیں گے اسے، ایک پیالے کے اندر رکھ کر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرماتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ آدمی کے پسند کو دیکھ کر آدمی کے فیوچر کو اور اس کے مزاج کو پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس تشتری کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو ترجیح دیتے ہیں اور خوب پیتے ہیں اس کو، اور سیر ہو جاتے ہیں، شراب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام یہاں سے ایک نیک فالی یہ لیتے ہیں کہ آپ کی امت یعنی اب برباد نہیں ہوگی، یعنی گمراہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے شراب کو کیا کیا ہوتا، پسند فرمایا ہوتا، تو آپ کی امت گمراہ ہو گئی ہوتی۔ اور دودھ سے خواب کے، اگر کوئی خواب کے اندر دودھ بھی دیکھتا ہے، اس کی بھی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ خوب علم والا ہوگا، علم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب علم عطا کیا گیا تھا، گرچہ امی، لیکن علم کا بھرمار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا یہاں ایک بات یہ آئے کہ نیک فالی لینا، کسی چیز سے ہم نیک فالی لے سکتے ہیں کہ ایسا ہوا، چلو کوئی چیز اچھا ہوگا تو ہم نیک فالی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بد فالی لینا کہ سامنے سے کوئی گزر گیا تو مصیبت آنے والی ہے، نہیں، ہر اچھا اور برا کام اللہ کی جانب سے، نیک فالی لے سکتے ہیں، بد فالی نہیں لے سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر یہاں سے یہاں تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، یعنی راتوں رات سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، وہاں سے وہاں تک کے سفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج۔ اور یہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو طے کیا گیا۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام رقاب کو پکڑتے ہیں، اور آپ صلی اللہ، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام، 4 فرشتے ہیں نا، ایک میکائیل علیہ السلام اور ایک جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں میں سردار ہے، اور ایک عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت سے جن کا کام ہے یعنی لوگوں کے روحوں کو قبض کرنا، اور ایک اسرافیل علیہ السلام ہے جن کا کام ہے کیا کرنا؟ سور پھونکنا۔ اور میکائیل علیہ السلام کا کیا کام؟ بارش برسانا، کہاں برسانا ہے کہاں نہیں برسانا ہے، اس طریقے کے کاموں کو حضرت میکائیل علیہ السلام انجام دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آسمان دنیا پر پھر ایک عجیب واقعہ، اگر ہم اس تفصیل میں جاتے ہیں تو اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ وہاں سے پہلے آسمان سے پھر وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں ان انبیاء سے جہاں جس کے لیے جو جگہ مخصوص کر دیا گیا ہے، ان تمام انبیاء سے کیا ہوتی ہے؟ ان راستوں میں ملاقات ہوتی ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، 5ویں آسمان پر، پھر 6ٹھے آسمان پر، اس کے بعد 7ویں آسمان پر پھر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے بیری کے درخت کو۔ کس کو؟ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ وہ بیری کا درخت یعنی جس میں
فرشتے اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، جس کے آس پاس رحمت ہی رحمت، منتہا اس لیے کہ فرشتوں کا آمد و رفت وہی تک ہے، اس کے آگے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے پرمیشن نہیں ہے کہ کوئی اس کے آگے جائے، اور وہ پرمیشن صرف اور صرف ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تنہا وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا میں چھوڑ دیا۔ اب یہ کہا کہ اگر میں اس کے آگے جاتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اب مجھے پرمیشن نہیں یہاں سے۔ اب ایک انسان تنہا اور ایسی جگہ پر جہاں پر ایک تو دنیا میں کہیں تنہا چلے جاؤ تو پھر وہ عجیب ایک انسیت ہے پھر بھی دنیا سے، لیکن وہ عالم جہاں پر اس کو کوئی انسیت ہی نہیں ہے، اس عالم سے عجیب سی گھبراہٹ، بالکل ڈر، انسان ہی تھے نا۔ پھر وہاں سے اللہ کی رہنمائی اور آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، پھر ایک آواز آتی ہے، قف یا محمد، قف یا محمد فإن ربک یصلی، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیے کہ آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، آپ بھی سن کر چونک جا رہے ہوں گے، آپ کا رب نماز ادا کر رہا ہے۔ پھر وہ آواز بھی کس کی آواز میں سنائی دی گئی تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں وہ آواز سنائی دے رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے، ابو بکر کی آواز یہاں پر کہاں سے آئی، یہاں پر کہاں سے آئے ابو بکر؟ لیکن آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، قرآن نے اس کے نقشے کو کھینچا ہے، بڑے خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آتا ہے، پھر آواز آتی ہے، یا خیر البریہ، یا خیر البریہ، یا محمد، یا احمد، اس طریقے کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ کہیں سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو نقشہ کھینچا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّكَ مَا أَوْحَى، فَأَوْحَى رَبُّكَ مَا يُوحَى، اس طرح قرآن کی آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، پھر ایک جگہ بیان کیا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی قاب قوسین، یعنی اتنا ہی فاصلہ رہ گیا تھا یا اس سے بھی زیادہ قریب میں تھے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى ربه ما اوحى، یہ آیت ہے جو اس نقشے کو کھینچ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قریب ہو گئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل مل گئے تھے، غلط بات ہے، نہیں، یعنی دور تھے، قاب قوسین سے تعبیر کیا گیا ہے، اتنا فاصلہ تھا۔ اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ اللہ کا ہاتھ لگ رہا ہے، یعنی اس کی ٹھنڈک، اس کی برودت محسوس ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما تلک بیمینک، وما تلک بیمینک ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى ربك ما اوحى، یہ آیتیں ہیں جو ان واقعات کے اس جگہ کے نقشے کو کھینچ رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب، اور پھر ابو بکر کی آواز کا یہاں سنائی دینا ایک عجیب سا محسوس۔ عام طور پر مہمان آتا ہے جب تو کچھ عجیب چیز دیکھتا ہے تو میزبان سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کہ یہ تو میں کبھی ایسا سامنا نہیں کیا۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت سے سوال کیا۔
وہاں پر جو بار بار آواز آ رہی تھی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، قریب آؤ، قریب آ جاؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اتنا قریب کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى ربه ما اوحى، اتنا قریب۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس وقت جو یصلی فإن ربک یصلی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، جو حضرت ابوبکر کی آواز میں اور میرے متعلق کہ آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، رب کو نماز کی کیا ضرورت؟ تو یہ یصلی کے معنی وہاں پر ایک خاص رحمت نازل ہو رہی تھی۔ کیا نازل ہو رہی تھی؟ ایک خاص رحمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ تو آپ کے لیے جیسا کوئی مہمان آتا ہے تو جب ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں تو کیسے پھول پھینکتے ہیں، پھول برساتے ہیں، ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں اور اس کا ویلکم کرتے ہیں اس کی عزت میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت ایک خاص رحمت برس رہی تھی، اور ابو بکر کی آواز میں سنائی دینا، کیونکہ ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور جگری ساتھیوں میں سے میں سے نہیں تھے بلکہ تھے ہی۔ تو وہ آواز اس لیے سنائی دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انس اور انسیت پیدا ہو جائے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک ڈر ایک بنی ہوئی تھی وہ ہٹ جائے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب ہو گئے۔ اور یصلی سے مراد ایک خاص رحمت برس رہی تھی جس کو یصلی سے تعبیر کیا گیا، قف یا محمد فإن ربک یصلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے اللہ رب العزت سے، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ایک اہم چیز کہ جس کو آج پوری دنیا میں کل عدم کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے نماز، جو ہمیں تحفے میں گفٹ میں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں بلایا گیا، اس گفٹ کو دینے کے لیے روزہ دنیا میں فرض ہوا، حج دنیا میں فرض ہوا، زکوٰۃ دنیا میں فرض ہوا، تمام کے تمام اعمال کہاں فرض ہوئے؟ دنیا میں فرض ہوئے۔ لیکن ایک نماز ہی ایک ایسا محتم بشان عمل ہے جو کہاں فرض ہوا؟ ساتوں آسمان کے اوپر مسلمانوں کا۔ آج ہم اسی کو ہی چھوڑ بیٹھے، اور وہ کتنا؟ 50 وقت کا نماز، کتنا؟ 50 وقت کا نماز فرض ہوا تھا، 1-2 وقت کا نہیں، کتنا؟ 50 وقت کا نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے تحفے کو لے کر وہاں سے نکلے، پھر اس براق پر سوار ہوئے اور جنت کا سیر کیا، دوزخ کا سیر کیا، تمام عجائبات کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واپسی ہوئی تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں محمد کیا خبر، کیا ملی، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 50 وقت کا نماز ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ باپ رے باپ، انہوں نے اپنے مفہوم میں کہا ہوگا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ باپ رے باپ، 50 وقت کا نماز، میری امت تو ایسی تھی، میں تو ان سے تجربہ کر چکا ہوں، 2 وقت کا ہی نماز نہیں پڑھتی تھی، پریشان کر دی تھی، اور یہ آپ کی یہ کمزور اور ضعیف امت کیسے یہ 50 وقت کی نماز کو ادا کرے گی؟ تو جائیے اللہ رب العزت سے کہہ کر کم کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سن کر ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اللہ کے پاس اور جا کر اس کو کم کراتے ہیں 40 وقت کا۔ پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں اور کم کرائیے، لوگ نہیں پڑھیں گے، نہیں ادا کریں گے یہ لوگ۔ پھر 30، پھر 20، پھر 10، پھر یہاں تک کہ 5 ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں واپس، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ 5، نہیں اور بھی کم کراؤ، نہیں پڑھیں گے یہ، اور حقیقت میں یہ نہیں پڑھتے ہیں، 5 بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ کتنی ملی تھی نماز اصل؟ 50 وقت کی نمازیں، دن بھر میں کتنے وقت کی نمازیں تھی؟ 50 وقت کی، نہیں پڑھیں گے یہ، اس میں بھی ڈنڈی ماریں گے۔ یہ حالت ہے قوم کی۔ موسیٰ علیہ السلام اچھا خاصا تجربہ کر چکے تھے اپنی قوم سے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے بولے کہ اب کیا میں اس کو کم کراؤں، جو بھی ہے وہ پورا کا پورا چھن جائے گا۔ اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے رحم و کرم فرمایا کہ وہ 5 پڑھنے پر ہم کو کتنا ثواب ملے گا؟ 50 وقت کے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اس امت کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آتے ہیں آسمانی دنیا پر، پھر وہاں سے تشریف لاتے ہیں اپنے اسی مقام پر جہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ ام ہانی کے گھر آ کر دیکھتے ہیں کہ کونڈی ہل رہی ہے، کونڈی ہل رہی ہے، بستر ویسے ہی گرم ہے جیسے چھوڑ کر گئے تھے۔ جو ہزاروں سالوں کے سفر کو آنن فانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، آنن فانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو طے کیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، لوگوں کو آپ کی باتیں عجیب لگا کرتی تھیں، اب یہ واقعہ پیش آ کر ایک اور عجیب لوگوں کو لگنے لگا، بہت سارے نئے نئے مسلمان وہ مرتد بھی ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم اس سے آگے اگلے سیشن میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔